جی تو بس بات یہی ہے کہ بھائی بہت احتیاط کریں، اور خاص طور پر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کراس اوورز اور ایس یو ویز کا بڑا رواج ہو گیا ہے۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں ہم ڈبل کیبن میں جائیں گے تو ہمیں پرخطر راستے بھی نا آسان لگیں گے اور ہم کہیں بھی چلے جائیں گے۔ تو وہ ریو نکال کے آپ سندھو دریا کے کنارے تو جا سکتے ہیں بیکاز اٹس ایزیئر، لیکن وہاں پر پہاڑوں پر چڑھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ سندھو دریا آ سکتے نہیں، پہاڑ پہ چلنا مشکل ہے۔ پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ٹرین ایسی ہے نا آپ کی، آپ کو اوپر اگر جانا ہے تو کس وقت کون سے گیئر میں جانا ہے، سلپری سرفیس ہے۔ اکثر جو ہے نا مینول گاڑیوں میں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ چڑھائی میں جاتے ہوئے آپ کس گیئر میں رکھنا ہے، اچھا غلط گیئر آپ نے لگا دیا تو پھر گاڑی اگر سلپ ہو گئی تو پھر کیا کریں گے۔ دیر سو مین ایون اترائی میں چڑھتے ہوئے آپ کو کتنی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، بڑا بہت ٹرکی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی یہ گائیڈ کر رہا ہے تو آپ اس کی بالکل باتوں میں نہ آئیں اور کوشش یہ کریں کہ آپ کو اویئرنیس آ رہی ہو، مقامی لوگوں سے بھی آپ کا انٹریکٹ ہو۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہوں گے۔ الماس ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سے، ہمیں ساتھ میں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عشرت، اور ساتھ ہی عبداللہ بکسی کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ چلیں جی، سب کو پتہ چل گیا۔ اب پہلے کراچی سے شروعات کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی بارش ہوئی تو کراچی کو امپورٹنس دینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ زیادہ بادل ہیں آج، عشرت جو ہے ان کے پیچھے کافی اندھیرا بھی دکھ رہا ہے۔ عشرت، یا آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ برائٹ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ بتائیں جی موسم کے حوالے سے آج کیا پریڈکشنز ہیں؟ بالکل، آج بھی شہر میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہے، جبکہ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ 25 سے 26 جولائی کی درمیانی شب تک جاری رہے گا۔ 21 جولائی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، کئی ہلکی شہر میں کئی تیز بارش کا جو سلسلہ ہے وقفے سے جاری رہا ہے۔ 21 جولائی اور آج 24 جولائی ہے، وقفے سے شہر میں جو بارش کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ آج بھی شہر میں بارش ہے، جبکہ آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ 25 سے 26 جولائی کی درمیانی شب تک بارش ہے۔ سمندری ہوائیں چونکہ کم ہونے کی وجہ سے شہر میں ہبس ہے، لیکن اس وقت آپ کو جو درخت ہے وہ ہلتے جلتے، خود میں بھی ہلتی جلتی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ آپ کے بال لہراتے ہوئے ہمیں دکھ رہے ہیں عشرت، تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کتنی ہوائیں چل رہی ہیں۔ جی، شمال مشرقی سمت سے جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ 10 سے 15 ناٹیکل مائل کی چل رہی ہیں۔ سمندری ہوائیں بند ہے، جس کی وجہ سے شہر میں گرمی کی جو فیل ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہبس کی صورتحال ہے۔ اگر آج بات کی جائے ویدر کی تو اس وقت جو ٹیمپریچر ہے وہ 30.5 سینٹی گریڈ چل رہا ہے، جبکہ جو کم سے کم ہے وہ 28 ہے اور زیادہ سے زیادہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ اچھا، کل جو بارش ہوئی ہے اس کے حوالے سے اگر بتاؤں تو کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ نارتھ کے ایریا میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، جن میں سرجانی کا علاقہ ہے جہاں 20 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو بارش زیادہ ہوئی ہے وہ قائد آباد کے ایریے میں ہوئی ہے، وہ 10 ملی میٹر ہوئی ہے، اور جو سب سے کم بارش ہوئی ہے وہ ایئرپورٹ کا اولڈ ایریا ہے جہاں 0.5 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اسی طرح جناح ٹرمینل میں 0.8 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ چونکہ آج بھی بارش کا سما ہے، اس وقت اگر ویدر کی کنڈیشن بتاؤں تو بالکل آسمان پر کالے سیاہ اور کہیں سرمئی بادلوں کا راج ہے۔ شاید اس وجہ سے آپ کو میرے بیک سائڈ پر ہے نا اندھیرا فیل ہو رہا ہے۔ مکمل درخت بھی ہل رہے ہیں، درخت کی وجہ سے بھی شاید مکمل ابر آلود ہے، چونکہ شمال مشرقی سے جو ہوائیں ہیں، لیکن ہبس بھی ہے، گرمی بھی ہے، بڑا ملا جلا سا ویدر ہوتا ہے کراچی میں۔ جیسے کراچی میں کہتے ہیں نا مکس پلیٹ، یہاں پہ تمام منی پاکستان گیا تھا، تو یہاں کا موسم ہر طرح کے ہر علاقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ الماس کی طرف چلتے ہیں، الماس لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ لاہور میں گزشتہ دنوں بڑی بارشیں ہوئی ہیں اور بارشوں کے سلسلہ جی وقفے سے وہاں پہ جاری بھی رہا ہے۔ الماس بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ آج تو کلیئر ویدر لگ رہا ہے، کیا پریڈکشنز ہے ویسے اوور آل؟ سب سے پہلے تو آپ دونوں سے یہ شکایت ہے کہ پچھلے 15 منٹ میں کراچی میں تو ہوا چل رہی ہے، لیکن یہاں پہ 80% ہوا میں نمی کا تناسب ہے، اور اس پہ ہوا بھی نہ چل رہی ہو اور پھر سورج صاحب بھی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے ہوں، اور پھر الماس پچھلے 15 منٹ سے دھوپ میں کھڑا ہو تو اشفاق پھر آپ کو پتا ہوگا کہ کیا حال ہوگا میرا، اور موسم کا تو حال آپ کو انہی الفاظ سے پتا چل گیا ہوگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا، لیکن بارش پھر ہوگی، اس کا مطلب ہے اللہ کرے جی ہو جائے، لیکن اتنی زیادہ بارش نہ ہو، کیونکہ لاہور میں تو آپ کو پتہ ہے کراچی اور لاہور میں بہت برا حال ہوتا ہے۔ اب پچھلے دنوں بھی ایسا ہوا، لاہور کا کوئی انڈر پاس نہیں تھا ایسا جس میں پانی نہ بھرا ہو، کوئی امیروں کا علاقہ، کوئی غریبوں کا علاقہ، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پہ
पानी ना भरा हो, लेकिन मतलब अलमाज वो यहाँ हो रही है 10 मिलीमीटर बारिश हो, ज्यादा से ज्यादा, मौसम अच्छा 20 होने के लिए मिलीमीटर। हो, अब वहाँ हो there रही है is no 200 comparison, मिलीमीटर, to be तो ये honest. कंपैरिजन फिर ठीक नहीं हुआ ना। यहाँ तो बारिश इतनी कम हो रही है, उसके बाद पानी भर जाता है, आपके यहाँ तो फिर बारिश बहुत हुई है। लाहौर में बारिश ज्यादा होती है, अभी आपने खुद ही कहा कि बारिश जब ज्यादा होती है तो फिर पानी भी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो गंदे नालों का सिस्टम है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गंदे नालों पे जो पंपिंग स्टेशंस लगे होते हैं वो होते हैं वासा के कंट्रोल में। वासा वाले अगर सो जाएं तो फिर लाहौर में पानी जमा हो जाता है, अगर वो टाइमली उन्हें पंपिंग स्टेशंस को चला दें तो लाहौर का सारा पानी 1-2 घंटों में निकल जाता है। ये है कि वो अगर मैं कहूँ कि वासा वाले इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार हो सकते हैं तो शायद किसी हद तक मैं दुरुस्त कहूँगा। और महकमा मौसमियात वाले अब कहते हैं कि 27 तारीख तक ऐसा मौसम रहेगा। सिर्फ आज के दिन, कल भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है लाहौर में, परसों तो बहुत ही ज़्यादा हुई थी। आज भी महकमा मौसमियात का कहना है कि होगा, अभी बिल्कुल हबस वाला मौसम है, लेकिन आज दोपहर के बाद हल्की फुल्की बारिश होगी। और ये महकमा मौसमियात का कहना है कि 27 तारीख तक ये वक्फे से लाहौर और गिरदोनवा में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इन्हीं बारिशों के बायस अशफाक जो हमारे लाहौर शहर से गुजरता है रावी, दरियाए रावी, उसमें भी आजकल लोग बड़ा वो सैर व तफरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी है। उनसे गुजारिश है कि वो वहाँ पे ऐसा ना जाएं, क्योंकि कैचमेंट एरियाज़ में कल के बाद से वहाँ पे बारिश का इम्कान है। जब वहाँ रावी के कैचमेंट एरियाज़ में बारिश होगी तो फिर उसका इम्पैक्ट सारा ये लाहौर तक पहुँचेगा। तो वो लाहौरियों के लिए ये है कि वो वहाँ पे सैर के लिए कम से कम ना जाएं। तो ज़ाहिर बलूचिस्तान से है ना, तो मक्सी साहब बताइएगा आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? अलमाज साहब ने तो फौरन शिकवा किया, आप क्या कहेंगे, मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के बाद इलाकों में तो इस तरह है कि मौसम काफ़ी बारिश के बाद खुशगवार हो गया। जैसे कोयटा की बात की जाए तो इस टाइम कोयटा का जो मौसम है वो खुशगवार है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद इलाके जैसे नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, लसबेला और योब किला, सैफुल्ला और डेरा बुगटी और कोलू और सोपतपुर के इलाके में काफ़ी बारिश, तेज़ शदीद बारिशें हुई हैं। नदी नालों में तोगयानी आई है, जिसके बाद अब तक जो PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अफराद की डेथ हुई है इन बारिशों में। और बाज़ इलाकों में जो कच्चे मकानात हैं उन्हें काफ़ी नुकसानात हुए हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो नसीराबाद, जाफराबाद जो इलाके हैं वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है। गुज़िश्ता रोज़ जलमक्सी की जो फुटेज हम सोशल मीडिया में देख रहे थे कि लोग अपील कर रहे थे गवर्नमेंट से, PDMA से कि खुदारा हमारी मदद की जाए। इस टाइम शदीद मुश्किलात का सामना है, हैवी मशीनरी वहाँ पे नहीं है, लोगों को खुराक नहीं है और दीगर ज़रूरी अशिया इस टाइम नहीं है। लोग बेसरो सामानी के इस आलम में हैं, तो उनके मुताबिक वो काफ़ी परेशानी से दो चार हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से कहा यह जा रहा है कि PDMA को अहकामात जारी किए गए हैं कि बलूचिस्तान के जितने मुतासरा इलाके हैं या वहाँ पे जो मुमकिन बारिशों से जो मुतासिर हुए हैं इलाके, वहाँ पे फौरी तौर पर इक़दाम किए जाए। ताहम वहाँ देखा जा रहा है कि काफ़ी मुश्किल से दो चार है। और दूसरी जाने मैं आपको बताऊं कि इस टाइम कोयटा और जो अंदरून सिंध को मिलाने वाला जो पुल है वो बदबख्त अब तक 1 साल गुजर। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला मक्सी फॉर बीइंग विद अस, और हमारे बाकी नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद थे। अलमास है, निशरत, आपका भी बहुत शुक्रिया। यूपी में बड़ी जी तबाही हुई है बारिश से, जिस तरह से हम तस्करा भी कर रहे थे, जो बालाई इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। तर्जुमान PDMA खैबर पख्तूनख्वा तैमूर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस तैमूर साहब। ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो तबाही हुई है बारिश के बाद, वो घर गिरने से हुई है, लैंडस्लाइडिंग से हुई है, या कुछ आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात हैं, हुआ क्या है बेसिकली? जी, आपका बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात रूनुमा हुए हैं, और ये हादसात जो हुए हैं ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से और तेज़ बारिशों की वजह से हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक की इतलात के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में 9 अफराद जाम बहक हुए हैं मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में, जबकि 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अगर हम घरों की डैमेजेस की हवाले से बात करें तो इस वक्त जो हमारे पास डाटा है उसके मुताबिक 74 घरों को, 74 घरों को
جزوی یا مکمل طور پر نقصان پہنچا ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ گھر ڈیمیج ہوئے ہیں وہ چترال لوور میں سیلاب کی وجہ سے ہوئے ہیں، جو کہ 37 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے، جبکہ چترال اپر میں 19 گھروں کو چترال اپر میں نقصان پہنچا ہے اور 7 گھروں کو مکمل طور پر نقصان بھی پہنچا ہے پورے خیبر پختونخوا میں۔ تو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی خیبر پختونخوا نے 17 جولائی، 19 جولائی اور 21 جولائی کو 3 مراسلے جاری کیے تھے تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو، اور اس میں بالخصوص ہم نے طغیانی کے حوالے سے بات کی تھی اور لینڈ سلائڈنگ کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ پہلے سے ہی پریکاشنری میجرز اختیار کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ حادثات اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے، لیکن پی ڈی ایم اے، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ ریلیف کی بہتر پلاننگ کی وجہ سے ہم نے جتنی بھی وہاں پہ سیلاب جن ایریاز میں آیا ہے، اگر ہم وہاں پہ ڈیتھ ٹول دیکھ لیں یا انجرڈس دیکھ لیں تو وہ نہیں ہے، وہاں سے ہم نے پہلے سے ہی لوگوں کو ایویکویٹ کر لیا تھا، وہاں پہ لوگ موجود نہیں تھے، ان کے گھروں کو نقصان ضرور پہنچا ہے لیکن وہ لوگوں کو ہم پہلے سے سیف سپاٹس پہ لے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایریاز ہیں جو ہم پہ متاثرین ہیں وہاں پر ہم ان کو راشن پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نان فوڈ آئٹمس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ محکمہ ریلیف بحالی و آبادکاری نے کل ہی ڈی سی لوور چترال اور ڈی سی اپر چترال کی درخواست کے اوپر ان دونوں اضلاع میں ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی اور اس میں ہم نے ریلیف آپریشن کو تیزی کے لیے ہم نے یہ آپریشن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم کلوز لائزون میں ہیں۔ کل ہی ہم نے چترال اپر کو اور چترال لوور کو ہم نے اضافی سامان بھی بھجوا دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اکاؤنٹس کے لیے میں بھی ہم نے کل کوئی 60 ملین روپے ہم نے کل جاری کیے ہیں 4 اضلاع کو، جس میں 20 ملین جی تھینک یو سو مچ تیمور علی صاحب، اور ہم چاہیں گے جی پی ڈی ایم اے اسی طریقے سے تمام تر صورتحال کو مانیٹر بھی کرتا رہے اور لوگوں کی زندگی محفوظ بنانا، جی ریسکیو آپریشن ہونا بہت ضروری ہے، ساتھ ہی آگاہی لوگوں کو دیں کہ کن علاقوں میں نہیں جائیں۔ جی اب یہاں پہ کیا کریں؟ کب نہیں جائیں؟ اب وقفہ بریک۔